دوستوں، آج ایک بہت خوبصورت واقعہ دجال کا، جو دجال کب آئے گا اور ابھی وہ کہاں قید ہے۔ ایک مرتبہ سمندر کے سفر میں نکلے کچھ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی، اور سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ سفر بہت ہی سکون کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ زیادہ ہوا اور طوفانی لہروں کی وجہ سے کشتی اور سمندر میں موجود سبھی لوگ کشتی چلتی جاتی کشتی کے مسافر اس وجہ سے پریشان ہو گئے کہ ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اب سمندر میں آنے والی ہوا ایک طرف کی بجائے ہر طرف کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملاح نے چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یقین ہو گیا تھا کہ موت اب یقیناً ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی کس طرف جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کب تک کشتی کو سلامت رہنے دے گی۔ اس خوف کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی روشنی آنے لگی، جس سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کی رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن بھی اسی حال میں گزرا اور اسی طرح دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آ گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دن کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایک ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہو۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی، اور ملاح نے جلدی سے وہاں پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیا۔ کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کے پاس لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر، جنہیں یقین ہو گیا کہ اب موت کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کے چہرے پہ زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر جیسے جیسے کشتی قریب ہونے لگی، درخت صاف دکھنے لگے۔ ملاح پوری طاقت کے ساتھ کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں کے پاس پہنچ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے بعد ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کے پاس بڑھتی رہی، اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ درختوں میں سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس طرح لمبے اور گھنے تھے کہ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا، اور سارے مسافر اس بات سے بہت پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی، اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح بولنے پر تمام مسافر پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ اس کے بعد سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ ضرور کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا۔ جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اور اس جانور نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے، اور وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے بیچ راستے میں سے ہوتا ہوا ایک محل کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ محل کے چاروں طرف بڑے بڑے
पेड़ों ने घेर रखा था। मुसाफिर वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और जानवर फिर आगे बढ़ते हुए सभी मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से ले जाते हुए महल के अंदर पहुंचा दिया। महल के अंदर पहुंचते ही सब ने देखा कि एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। और मुसाफिर ने इससे पहले इतने बड़े कद और रोबे वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जंजीर में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मुसाफिरों ने कहा, हम अरब से लखाम और जजम के लोग हैं। साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और वहां तक पहुंचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि जरा मुझे नख, निस्तान और बेशान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्या जानना चाहते हो? कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहाँ फल लगना बंद हो जाएंगे। फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरिया के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी है? मुसाफिर ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने कहा, बहुत ही जल्द उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में तो बताओ। मुसाफिर ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या चश्मे में पानी है? अगर है तो क्या वहाँ के लोग उस पानी से खेती वगैरह करते हैं? फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपनी दावत का आगाज़ किया और अब वे मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में मौजूद हैं। कैद से जकड़ा हुआ शख्स ने पूछा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़ी और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? फिर मुसाफिरों ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रही और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली। अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते हुए गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिर का सामना करते हुए बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मुझे मालूम हुआ है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर मैं इस जंजीर से निकलूँगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूमूँगा। दुनिया की कोई बस्ती या गाँव ऐसा ना होगा या मेरा गुज़र ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होगी और वो मुझसे लड़ेंगी। ये दास्तान हमें एक शाबी हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। और ये अजीब व गरीब वाक़या देखने के बाद आप अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर दिया।